نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ اگلوں پر فرض تھے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تعقلون، تاکہ تم جان لو کہ تم ہی پر روزہ کے فرض نہیں کیا گیا تھا. گزشتہ 3 پارٹ میں آپ نے کافی مسائل، کافی حدیث پاک سن چکے ہیں. انشاءاللہ تعالی اس مختصر سے وقت میں کوشش کروں گا کہ آپ حضرات کو کچھ رمضان کی حدیث پاک کی فضیلت کے بارے میں اور کچھ روزے کے مسائل قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے گوشے گزار کریں. اس سے پہلے اپنے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں حصول برکت کے لیے نعت پاک کے چند اشعار ملاحظہ فرمائیں. میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے. میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو وہ خدا سے جدا نہیں ہے. مگر دلوں میں یہ نقش کر لو وہ خدا سے جدا نہیں ہے. کس کے پیارے سے تو ہے بد زن، کس کے پیارے سے تو ہے بد زن، یہ کس کی عظمت کا تو ہے دشمن. بتا منافق تجھے ہوا کیا ذرا بھی خوف خدا نہیں ہے. میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن جابر سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت کو ماہ رمضان میں 5 باتیں دی گئیں کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملی. اول یہ کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالی ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے. سبحان اللہ. جس کی طرف نظر فرمائے گا اسے کبھی عذاب نہ کرے گا. دوسرے یہ کہ شام کے وقت اس کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ اچھی ہے. تیسرے یہ
کہ ہر دن اور رات میں فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ چوتھی یہ کہ اللہ تعالی جنت کو حکم فرماتا ہے، کہتا ہے کہ مستعد ہو جا، میرے بندوں کے لیے مزین ہو جا، سج جا، قریب ہے کہ دنیا کے تعب سے یہاں آ کر آرام کریں۔ پانچویں یہ کہ جب آخری رات ہوتی ہے ماہ رمضان کی تو ان سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی نے عرض کیا کیا وہ شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں۔ کیا تو نہیں دیکھتا کام کرنے والے کام کرتے ہیں، جب کام سے فارغ ہوتے ہیں تو اس وقت مزدوری پاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور کعب بن اجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا سب لوگ ممبر کے پاس جمع ہو جاؤ، حاضر ہو جاؤ۔ جب حضور ممبر کے پہلے درجے پر چڑھے تو فرمایا آمین، دوسرے درجے پہ چڑھے تو فرمایا آمین، تیسرے درجے پہ چڑھے تو فرمایا آمین۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ حضور ایسی بات سنی کہ جو کبھی نہ سنے تھے۔ فرمایا جبریل آ کر عرض کیا کہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جس نے رمضان پایا اور اپنی مغفرت نہ کرائی، یعنی روزہ رکھ کر اللہ کو راضی نہ کر سکا۔ اور دوسری مرتبہ فرمایا کہ جب دوسرے قدم سیڑھی پر رکھا تو فرمایا کہا کہ وہ شخص دور ہو جس کے پاس نبی کا ذکر ہو اور نبی پر درود پاک نہ پڑھے، وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے، اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ اور تیسری جب سیڑھی پر قدم مبارک رکھا میرے آقا نے تو جبریل علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ وہ شخص اللہ کی تیری رحمت سے دور ہو، ہلاک و برباد ہو جائے، جو بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو پایا اور راضی نہ کر سکا اور جنت نہ حاصل کر سکا، جنت حاصل نہ کر سکا، یعنی ماں باپ کی خدمت کر کے بڑھاپے میں سے پاتا تو جنت حاصل کر لیتا، اب بڑھاپے میں پایا، ماں باپ کو ناراض رکھا اور ان کی خدمت نہ کی تو گویا وہ شخص ہلاک و برباد ہو۔ تو میرے آقا نے فرمایا آمین۔ اللہ اکبر۔ جس دعا فرشتوں کے سردار کریں اللہ کی بارگاہ میں، وہ دعا کے بارے میں شک صبح کیسی رہ جائے گی۔ اور اس دعا میں مہر لگا دیا میرے آقا آمین کہہ کر، تمام نبیوں کے سردار ہو کر۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو ان تینوں باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے، اور جب کسی بندے کی طرف نظر فرمائے گا اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ ہر روز 10 لاکھ کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور جب 29ویں رات ہوتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے ان کے مجموعہ کے برابر اس ایک رات میں آزاد کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر جب عید الفطر کی رات آتی ہے ملائکہ خوشی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے، فرشتوں سے فرماتا ہے اے گروہ ملائکہ اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے پورا کام کر لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اس کو پورا اجر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم گواہ رہو کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ اور ابن خزیمہ نے ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالی سے ایک طویل حدیث روایت کی، اس میں یہ بھی ہے کہ حضور نے فرمایا اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ پورا سال رمضان ہی رہے۔ سبحان اللہ۔ اور خزیمہ ابن حبان عمر بن مرہ جہنی رضی اللہ تعالی سے راوی ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
اگر میں اس کی گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پانچوں نمازیں پڑھوں، زکوٰۃ ادا کروں، رمضان کے روزے رکھوں، اس کی راتوں کا قیام کروں، تو میں کن لوگوں میں سے ہوں گا؟ فرمایا صدیق اور شہداء میں سے ہوگے۔ سبحان اللہ۔ تو روزہ عرف شروع میں مسلمان کا یہ بنیت عبادت روزہ کہتے کسے ہیں؟ آپ وہ سماعت فرمائیں کہ روزہ عرف شرع میں مسلمان کا بنیت عبادت صبح و صادق سے، یعنی سورج نکلنے سے پہلے غروب آفتاب تک اپنے کو قصد کھانے پینے جمع سے باز رکھنا، عورت کا حیض نفاس والی سے خالی ہونا شرط ہے۔ یعنی جب صبح صادق ہو جاتی ہے، صبح فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس وقت سے لے کر مغرب کے وقت تک، یعنی سورج ڈوبنے تک نہ کھانے پینے نہ جمع کرنے کا نام روزہ ہے، بنیت عبادت۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو عقل سلیم اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری قوم آج آزاد ہے، غفلت کا شکار ہے، اللہ ان کو غفلت سے بیدار کرے اور نیکیاں کرنے کی توفیق دے، اپنی آخرت کے بارے میں فکر کریں، اپنے قبر جو آخرت کی پہلی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اور وہ قبر جنت کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے، جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے، اللہ تعالیٰ اس گھر کی تیاری کی توفیق دے۔ اور کچھ مسائل کہ جس کے بارے میں دوسرا خواص کا روزہ، اس کے علاوہ عورت اگر ناپاک کی حالت میں ہے تو روزہ اس پر معاف ہے، خالی ہونا شرط ہے، اور مسافر پر بھی چھوٹ ہے، اتنا دن کا روزہ اور دنوں میں رکھے۔ روزے کے 3 درجے ہیں، روزے کے 3 درجے ہیں۔ ایک عام لوگوں کا روزہ، یعنی یہی پیٹ اور شرمگاہ کو کھانے پینے جمع سے روکنا۔ دوسرا خواص کا روزہ کہ ان کے علاوہ کان، آنکھ، زبان، ہاتھ، پاؤں، تمام اعضاء کو گناہوں سے باز رکھنا، زبان سے خراب باتیں نہ نکالیں، آنکھ بری طرف نہ اٹھائیں، قدم خراب کی طرف نہ لے چلیں، ہاتھ سے غلط کام نہ کریں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ یہ خاص کا روزہ ہے۔ اور خاص الخاص کا جمیع ما سوا اللہ سے اپنے کو بالکلیہ جدا کر کے صرف اسی کی طرف متوجہ رہے، ہر وقت اللہ کے یاد و فکر میں، ذکر میں مشغول رہے۔ یہ خاص و خاص کا روزہ ہے۔ اور روزہ کی 5 قسمیں ہیں، روزہ کی 5 قسمیں ہیں: فرض، واجب، نفل، مکروہ تنزیہی، مکروہ تحریمی۔ فرض اور واجب کی 2 قسمیں ہیں، معین وغیرہ اور معین فرض۔ معین فرض جیسے ادائے رمضان فرض عین ہے، جیسے قضائے رمضان، اور غیر معین قضائے رمضان اور روزہ کفارہ، یعنی ہر ایک شخص کو روزہ رکھنا فرض ہے، تو بغیر رکھے کوئی چھٹکارا نہیں، یہ فرض عین ہے۔ اور فرض قضائے رمضان، یعنی رمضان کے روزے قضا ہو گئے کسی وجہ سے، تو وہ غیر رمضان میں وہ روزہ رکھے، اتنا روزہ جتنا چھوڑا ہے۔ اور روزہ کفارہ واجب معین جیسے نذر معین۔ واجب روزہ کون سا ہے؟ اگر منت مان لی کہ ہمارا کام فلاح ہو جائے تو میں اتنے دن کا روزہ اللہ کے لیے رکھوں گی، تو اب روزہ اگر اس کی منت پوری ہو گئی تو روزہ رکھنا واجب ہو گیا۔ جیسے نظر مطلق اور نفلی 2 ہیں۔
نفل مسنون، نفل مستحب، جیسے عاشورہ 10ویں محرم کا روزہ، اس کے ساتھ 9ویں کا بھی، ہر مہینے میں 13، 14، 15 عرفہ کا روز، ہر پیر اور جمعرات کا روز، اور شص عید کے روز، صوم داؤد علیہ السلام، یعنی ایک دن روزہ، ایک دن افطار، اور مکروہ تنزیہی جیسے صرف ہفتہ کے دن روزہ رکھنا، نیز نروز مہرگان کے دن روز سوم یعنی دہر یعنی ہمیشہ روزہ رکھنا، سوم سکوت یا ایسا روزہ جس میں کچھ بات نہ کرے، سوم و وصال کے روز روزہ رکھ کر افطار نہ کرے اور دوسرے دن بھی روزہ رکھے، یہ سب مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ تحریمی جیسے عید اور ایام تشریق کے روزے، سال بھر میں 4 روزے رکھنا حرام ہے، 4 دن روزہ رکھنا حرام ہے، 3 بقرہ عید کا دن، 1 عید کا دن، یہ 4 دن ایسے ہیں کہ اس میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ اور بات بڑی طویل ہوتی جا رہی ہے، انشاءاللہ دوسرے پارٹ میں مسائل آپ سماعت فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا گو ہے کہ اگر کسی طریقے سے لفظاً معنی خطاً غلطی ہوئی ہو تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما کر اس گھڑی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سبھی کو ماہ رمضان کا احترام کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔